انگزائٹی ڈپریشن ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا بچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے سوسائڈ کیوں کیا؟ پیسہ تو بہت تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ تو اس لیے پہلے بات کو سمجھنا چاہیے، انزائٹی ڈپریشن خوف سے نکلنے کے لیے سکون میں سب سے پہلے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن مجید ہماری بڑی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے اپنی زبان کو تر رکھیں تو سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ دعا اتنی کمال کی ہے، آپ پریشان ہیں، غم میں ہیں، یہ دعا پڑھا کریں، رب آپ کے غم کو بھی دور کرے گا، فنانشلی پرابلم بھی دور کر دے گا۔ اب انزائٹی کے علاج کی طرف آتے ہیں، بڑا بہترین جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا علاج، صرف اور صرف 21 دن یا 41 دن کھا لیں۔ اس کے بعد بلڈ پریشر، اگر آپ دوائی کھاتے ہیں بلڈ پریشر کی، آپ کو دوبارہ بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ اگر چکر آتے ہیں، آپ کو آپ کے چکر ختم ہو جائیں، آپ کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تربوز کھانے کے بعد دودھ پیا اور اس سے جو ہے موت واقعہ ہو گئی، ایسا ہو جاتا ہے؟ تربوز ہی وجہ تھی؟ کہ ایک جگہ پہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ تربوز کھا کے پانی پی کے دکھا رہا تھا، دیکھیں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ سر یہ سراسر غلطی ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے، کچھ خوراک ایسی بتا دیجیے جس میں آپ کو آپ کی جسم کے لیے ٹھیک رہے۔ دردیں بھی بڑی اس میں جو ہے وہ جاگ جاتی ہیں اس موسم کے اندر، اس کی شاید ایک بڑی وجہ تو یہ ہوگی کہ آپ اے سی والی گاڑی میں، اے سی والے دفتر میں، اے سی والے کمرے میں ایک دم باہر نکلیں گے تو وہ آپ کو ٹھنڈا گرم ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ ویسے تو اسامہ بھائی آپ بھی ماشاءاللہ نا طبیب بنتے جا رہے ہیں۔ ڈگری ایک نا میرے تو آزادی ڈگری ایشو کراؤ۔ سن برن ہو جاتا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے۔ جب گھر سے نکلیں، ایک تو صبح کے ٹائم پہ اس موسم میں 4-5 چیزیں ہیں۔ میری بات پہ، میرے پلیٹ فارم پہ آپ مسکرا رہے ہیں، کہیں اور آپ کی پرانی فوٹوز لگائی جا رہی ہیں، ساتھ دکھایا جا رہا ہے، وہ فارمولہ بھی بتا کے جائیں۔ آپ نے وہ بات تربوز کی تھی، یاد آ گئی۔ تربوز آپ نے کھا لیا، اب تربوز کا جو گودا ہوتا ہے، اب آپ نے وہ چھلکا پکڑیں اپنے چہرے کے اوپر، ایسے سے کریں، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو چہرے پہ ٹھنڈک آئے گی، ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پہ دانے ہیں وہ ختم ہو گئے، جلد کو نکھارتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ میں، اسامہ طیب۔ آج میرے ساتھ میرے بڑے محترم بھائی، میرے بالکل دوستوں کی طرح تعلق ہے، حکیم حافظ محمد فرحان حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملٹیپل ٹائمز آپ نے ان کو ہمارے چینل پہ دیکھا، پوڈ کاسٹ پہ دیکھا، اور بہت سا فائدہ آپ نے حاصل کیا، جس میں آپ کے کمنٹس کی شکل میں ہمیں یہ آپ کا فیڈ بیک آتا رہتا ہے۔ اور آج بڑے ہم نے شاندار قسم کے ٹاپکس آپ کے لیے چنے ہیں، جس کے اندر میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گا، جس کے اندر ڈپریشن، انگزائٹی ہے، اس کا آپ کو حل بتائیں گے، اس کی وجوہات آپ کو بتائیں گے۔ گرمیوں کے موسم کے اندر آپ کو خوراک کون سی استعمال کرنی چاہیے، کھانے پینے میں آپ کو فروٹ کون سے استعمال کرنے چاہیے، پانی کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربوز ایک بڑا فیوریٹ فروٹ ہے ہم سب کا، لیکن اس کی وجہ سے کچھ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی آیا کہ کسی نے تربوز کے بعد دودھ پی لیا، اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ تو یہ بھی ہم پوچھیں گے کہ ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے بعد پانی یا دودھ اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ فرحان بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کا احسان۔ الحمدللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، انگزائٹی ڈپریشن ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا بچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ چلیں 35 30 40 50 سال کا بندہ ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں پریشانیاں یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ حالانکہ میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ہر طرح کا جو بھی آتا ہے وہ گزر جاتا ہے، اچھا ہے برا ہے، اس نے گزر جانا ہوتا ہے۔ تو اس میں قرآن کا دامن ہاتھ میں پکڑے رکھیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ لیکن کچھ چیزیں جو آپ سے جاننے والی ہیں وہ ڈائٹ کے حوالے سے ہیں۔ کوئی ڈائٹ میں ہماری ایسی خرابی آتی ہے، کوئی ہمارے رہن سہن میں، لائف سٹائل میں ایسی خرابی آتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ذرا بیان کیجیے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ آپ بلاتے ہیں، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بات کرتے ہیں، الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کا، اور لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں، اور اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، رزق ہر بندہ کما رہا ہے، لیکن وہ رزق سب سے بہترین ہے جس کا فائدہ لوگوں کو بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا سسٹم دے دیا ہے کہ آپ خیر الناس و من ینفع الناس، اس پہ عمل کر رہے ہیں، لوگوں کا فائدہ۔ تو جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہے، رب اس کا فائدہ کرتا ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے۔ آپ نے بات کی انزائٹی، ڈپریشن، خوف، ٹینشن، پریشانی کی، تو اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک روحانی، ایک جسمانی۔ تھوڑی سی بات روحانی کی کروں گا۔ روحانیت کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں تو قرآن مجید ہماری بڑی بہترین رہنمائی کرتا ہے کہ اگر آپ جو ذکر ہے
اس سے اپنی زبان کو تر رکھیں تو سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جب ذکر میں سکون ہے تو ہم ذکر کریں گے تو اللہ کے حکم سے ہم سکون میں رہیں گے، ٹینشن میں جائیں گے نہیں۔ دوسرا، ہم نے کچھ خود سے ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں، وہ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ جب ہم اپنی خواہشات کو بڑھا دیتے ہیں تب بھی یہ بہت بڑی ٹینشن بن جاتی ہے۔ جب آپ اپنی خواہشات کو، جیسے اب آج کل کے دور میں دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، جیسے ہم کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے وہ میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، اب وہ ڈیلی کی لائف روٹین جو ہے بندہ دیکھتا ہے، یار یہ کل تک موٹر سائیکل پہ تھا، اب وہ بیچارہ جو بنا رہا وہ غلط کر رہا ہے، کسی کی گاڑی کے سامنے کھڑا ہو کے تو سیلفی بنا کے بھیج دیتا ہے، اگلا بندہ سمجھتا ہے راتوں رات امیر ہو گیا ہے، تو وہ اس ٹینشن میں کہ یار یہ اس کے پاس آ گیا میں بھی کچھ کروں ایسا، تو یہ بھی اس نے کیا کیا، اپنی خواہشات کو بڑھا لیا۔ اب قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا اس کی معیشت میں تنگ کر دیتا ہوں۔ اب معیشت کی تنگی عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کی تنگی ہے، دولت کی تنگی نہیں ہے، یہاں پہ رب اس کا سکون چھین لیتا ہے، اور رات دن کام کرتا ہے لیکن سکون نہیں ہے، سونے کے لیے نیند کی دوائیاں کھاتا ہے۔ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، اللہ کے ذکر سے اعراض۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں بڑے بڑے امیر ترین لوگ گزرے ہیں جنہوں نے سوسائڈ کیا ہے، خودکشی کی ہے، پر اسرار موت مرے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں مائیکل جیکسن لے لیں، ٹائسن لے لیں، بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن آپ کبھی بھی کوئی اللہ کا ولی، جس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، نام نہاد نہیں، اللہ کا ولی ہو اور خودکشی کر لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو بندہ ذکر کرتا ہے رب اس کو ایسی موت بھی نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ انہوں نے سوسائڈ کیوں کیا؟ پیسہ تو بہت تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ تو اس لیے پہلے بات کو سمجھنا چاہیے، انزائٹی، ڈپریشن، خوف سے نکلنے کے لیے سکون میں سب سے پہلے صبر۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو، کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ پھر رب کیا کہتا ہے؟ جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو ایک تو ہمیں یہ چیزوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ ہم تو کہیں سگنل پہ کھڑے ہو جائیں وہاں پہ صبر نہیں ہوتا، ہمیں کوئی بھائی بات سمجھا دے ہمیں وہ صبر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس کو اپنائیں، اپنے اندر صبر برداشت پیدا کریں۔ اس کے بعد جیسے آپ نے ابھی بات کی، ہم تھوڑی سی پریشانی آتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانی ہے۔ تو بعض اوقات جو تنگی آتی ہے وہ اس چیز کا پیش خیمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دن پھیرنے والا ہے۔ شرط یہی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں، ایمانداری کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، اور نماز، قرآن، اذکار اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ یہاں پہ پہلے روحانی علاج بتا کے پھر ہم جسمانی پہ آ جاتے ہیں۔ روحانی علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو میں نے کہا کہ زبان کو ذکر سے تر کریں۔ بڑا زبردست ایک آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک تو دعا اتنی کمال کی ہے، آپ پریشان ہیں، غم میں ہیں، یہ دعا پڑھا کریں، رب آپ کے غم کو بھی دور کرے گا، فنانشلی پرابلم میں دور کر دے گا، پلس ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ کے معاملات خراب ہیں اس کو ٹھیک کر دے گا۔ اس میں کیا ہے؟ یہ لفظ یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا یاد کر لیں، یہ پڑھنی شروع کر دیں، رب غموں سے بھی دور کر دے گا، پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا، اور اتنا رزق دے گا۔ جو قرضوں کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں اللہ سارے کے سارے قرضے اتار دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن میں رب کہہ رہا ہے، اتنی زبردست آیت آپ سنیں گے یقین کریں دل جو ہے انسان کا خوش ہو جاتا ہے کہ رب ہمیں کیا قرآن میں کہہ رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور رب کہتا ہے میں ایسی ایسی جگہ سے تجھے رزق دوں گا تیرے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، تیرا وہاں تک گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اور آپ میں کبھی کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ رب نے اتنی جلدی، اور ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے رب نے، جہاں ہمیں توقع ہی نہیں تھی وہاں سے بھی رب نے رزق دیا، اور اتنا دیا اور اس انداز میں دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف رب کہتا ہے ہمارے اوپر توکل اور یقین میرے اوپر کر لو۔ توکل اور یقین یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ یہاں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب تھوڑی سی پریشانی رب نے سانو دتا گیا، رب سانو تے بھول ہی گیا،
یہ الفاظ ناؤز باللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ دو دعائیں یاد کر لیں. تیسرا ایک بڑی بہترین آپ کو دعا میرے استاد محترم نے بتائی تھی، ہم پڑھتے ہیں لیکن اگر اس انداز میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ غموں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ آپ کے غم و پریشانی کو دور کر دے گا انشاءاللہ. اس میں پڑھنا کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اب جب انسان رب سے کہتا ہے اللہ تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اس پہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد آ جائے جنت کا خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں پہ بھی رب سے انسان کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے اور تو ہی عظمت والا، اللہ تیرے علاوہ تو کسی کے اندر قوت طاقت ہے ہی نہیں. تو وہاں پہ بھی انسان اپنی بے بسی شو کر رہا ہے. تو جب انسان رب سے یہ کہے گا. تیسرا استغفر اللہ، اس کے بارے میں قرآن میں رب کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون للہ وقارا. رب قرآن میں کہتا ہے جو استغفار کرتا ہے میں باغات کا مالک بنا دیتا ہوں، جو استغفار کرتا ہے میں نعمتوں سے نوازتا ہوں. سب سے بڑی نعمتوں میں اللہ بیٹوں کی نعمتوں سے نوازتا ہے. پھر رب کہتا ہے تیرے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے، تو جتنا بھی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، غموں سے نجات دے دیتا ہے. اب رب کہتا ہے عام انسان، آپ مجھ سے ناراض ہیں نا تو میں آپ کو 2-4 دفعہ کہوں گا نا اسامہ بھائی معذرت، تو آپ نا جب انسان آپ سے معافی مانگتا ہے، عام انسان 2-4 دفعہ سوری کرتا ہے تو پتہ ہے دل خوش ہو کر کیا کرتا ہے؟ اور نہیں تو میرا بھرا جب بہ جا، بندہ روٹی بھی کھلاتا ہے، بندہ پانی پلاتا ہے، بندہ اس کی اور دل میں اس کے لیے عزت اور بڑھ جاتی ہے. تو رب اتنی شانوں والا. اب دیکھیں رب جب انسان بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھے گا تو رب راضی نہیں ہوگا، رب پھر نعمتوں سے نوازے گا. آخری اس میں الفاظ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود ابراہیم کے بارے میں آپ نے بھی شاید ایک بڑی زبردست حدیث سنی ہوگی انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کے نا کہتے ہیں کہ اے نبی میں جب عبادت کرتا ہوں نا تو ایک حصہ آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں جب دعا مانگتا ہوں، عبادت کا جو میں نے ٹائم مختص کیا ہے، باقی حصہ میں اپنے لیے دعائیں مانگتا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اور بڑھا دو. جب دوسری دفعہ آئے پھر انہوں نے پوچھا، پھر انہوں نے کہا اور بڑھا دو، حتیٰ کہ جب آخری دفعہ آئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بڑھا دو. تو آخری دفعہ کہتے ہیں اب میں نے دعا کا ٹائم ایک مختص کیا تھا نا عبادت کا، اب میں اس وقت میں صرف اور صرف درود ہی پڑھتا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ درود پڑھنے سے جو جو آپ کے دل میں خواہشات ہوں گی، جو جو آپ مانگنا چاہتے ہو، رب آپ کو ویسے ہی عطا کر دے گا. تو اس کے بارے میں نا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نا عمرے پہ گیا تو عمرے پہ جا کے نا بندہ 3-4 دن عمرہ کرتا ہے، عبادات کرتا ہے. آپ بھی ماشاء اللہ ہو کے آئے ہیں تھوڑا سا پہلے. تو اب دعائیں مانگ کے نا جب دعائیں ختم ہو جاتی ہیں بندہ کہتا ہے میں نے سارا کچھ رب سے مانگ لیا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کے بعد نا وہ صرف درود پڑھنا شروع کر دے. تو وہاں پہ یہاں پہ درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. جب تو وہاں پہ جب درود پڑھیں گے تو رب جو آپ نے سوچا ہے نا، جو آپ نے بھی سوچنا رب وہ بھی پورا کر دے گا. تو یعنی کہ یہ تو ہو گیا ایک ہمارا روحانی پہلو. پہلے تو اس کو ٹھیک کریں. اس میں ایک لاسٹ بات، کچھ چیزیں ہم نے یہاں پہ نا ایڈ کر دی ہیں. ایک تو یہاں پہ روحانیت میں کہ اپنی نیند کو پورا کیا جائے، یہ بہت بڑا فالٹ ہے. آپ صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، شام کو 8 بجے چھٹی ہوئی، جا کے کھانا کھا کے آپ موبائل پہ بیٹھ کے موبائل آپ نے 2-3 بجے تک دیکھا، پھر آپ سوئے، ٹائم آپ نے تھوڑی دیر نیند پوری کی. اس سے آپ کے یہ جتنے بھی آرگن ہیں یہ ریفریش نہیں ہوتے، اس سے دن بدن کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کو نیند آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے. تو نیند کی کمی بھی انزائٹی، ڈپریشن، خوف کی بنیادی وجہ ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مسائل، جب آپ گھر جاتے ہیں تو حدیث ہے کہ پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں، اس کے بعد گھر میں داخل ہوں، پھر کیا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، السلام لینا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب آپ کسی سے ملے نا، کوئی آپ کو جانتا ہے نہیں جانتا، جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اب 2-4 دن لگاتار گزرتے ہوئے سے سلام کہہ دیں، چوتھے دن آپ نہ جائیں، 5 دن وہ رو کے پوچھے گا خیر تو تھی، آپ کل آئے نہیں. یعنی کہ اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان پوچھتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ گھر جاتے وقت سلام کہیں گے، اس سے کیا ہوگا، گھر کا ماحول اچھا ہوگا. جب ماحول اچھا ہوگا اس سے بھی لڑائیاں جھگڑے کم ہوں گے. پھر اسی میں ہم ایک کام اور جو ہم کرتے رہی ہیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ لگانا. اس سے بھی انزائٹی، ڈپریشن، خوف کم ہوتا ہے. جب آپ دوستوں کو ملتے ہو، رشتہ داروں کو ملتے ہو، اپنا ٹائم اپنی فیملی کو ضرور دیں، فیملی کے ساتھ کچھ وقت ڈیلی ضرور گزاریں. ہم اگر اپنی لائف دیکھیں، چھوٹے ہوتے ماں باپ کیا کرتے تھے، شام کو ٹائم گھر جاتے تھے. گھر جانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ گپ شپ ہونی، حال وال پوچھنا، کھیلنا. صبح کے ٹائم پہ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ والدہ نے چولہے پہ بیٹھا ہوتا، ہم نے سائڈوں پہ بیٹھ کے ناشتہ کرنا ہے، انہوں نے ناشتہ کروانا ہے. پھر والد صاحب اور رات کو کوئی نہ کوئی انہوں نے قصہ، کہانی، کوئی واقعہ، کوئی ایسی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو یا صحابہ کی سنانی ہے. اس سے بھی ڈپریشن، انزائٹی آج بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک علاج بتانے لگا ہوں. جن کے ماں باپ حیات ہیں، جن کے دنیا سے چلیں گے، رب انہیں جنتوں میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جن کے والدین زندہ ہیں وہ رات کو نا، ایک تو ان کو لمبی زندگی دے، دوسرا رات کو ان کو بیٹھ کے دبائیں. یقین کریں آپ جتنے بھی پریشان ہیں فنانشلی طور پہ، جس فرضی تکلیف میں جتنے بھی پریشان ہیں، اچھا کیسی بات ہے، انسان جتنا بھی پریشان ہوتا ہے وہ دیکھیں بچہ بھی ہے بڑا بھی ہے، جا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھے گا. اپنی ماں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں روزانہ، رات کو آدھا گھنٹہ، اور صبح ناشتے کے وقت سلام دعا لے کے ناشتے کے ٹائم پھر نکلیں. میں کہتا ہوں آپ کی انزائٹی، ڈپریشن، خوف دیکھیں جاتا کہاں ہے. اب آ جاتے ہیں ہم جسمانی. ٹھیک ہے، جسمانی کے اوپر بات کریں تو آج اگر تھوڑا سا ہم ایکسپیریمنٹ کریں، آج سے 20 سال پیچھے جائیں، کتنے کے لوگ انزائٹی، ڈپریشن، خوف میں تھے؟ نہیں تھے. کتنے کے لوگ میدے کے مریض بہت زیادہ تھے؟ کتنے کے لوگ ایچ پائلوری کا شکار تھے؟ کوئی نہیں تھے. وجہ کیا بنی؟ ہم نے ایک تو کام کیا، مرغن اغذیہ کو بڑھا دیا. دوسرا فزیکلی ایکٹیویٹی کو کم کر دیا. تیسرا صبح کے ٹائم پہ مساجد اور پارک یہ آباد ہوتے تھے، یہ ویران ہو گئے. شام کے ٹائم پہ ڈیلی بیس پہ ہمارے قرب و جوار میں کرکٹ، فٹ بال، کچھ نہ کچھ، یا کبڈی، کچھ نہ کچھ گیم ہو رہی ہوتی تھی، بیڈمنٹن وہ ختم ہو گئی. اب کیا ہم گیم بھی کھیلتے ہیں تو موبائل پہ. فزیکلی طور پہ ہمیں ان چیزوں نے بڑا نقصان دیا. اب میں اگر بات کروں بیماری کے حوالے سے، میرے پاس جتنا پیشنٹ آتا ہے اس میں تقریباً 80% اس ٹائم وہ پیشنٹ ہے جو اسٹمک کی وجہ سے انزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہے. اب اس میں آپ کہیں گے میدے کی وجہ سے کیسے ہو گیا؟ جب آپ مرغن اغذیہ زیادہ کھائیں گے، رات کا لیٹ نائٹ کھانا کھائیں گے، آپ کو کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوگا. جب ڈائجسٹ نہیں ہوگا آپ کی آنتوں میں انفیکشن ہوگا. جب آنتوں میں انفیکشن ہوگا آپ کو سٹول صحیح نہیں آئے گا. جب سٹول صحیح نہیں آئے گا، اب آپ کو سٹول کبھی ٹھیک آ رہا، کبھی سخت آ رہا، روٹین ہٹ گئی. اب کیا ہو گیا، آپ کچھ عرصے بعد آپ کی طبیعت، کیوں جو ہم غذا کھا رہے ہیں نا، ہم کھاتے ہیں وہ اسٹمک میں جاتی ہے، اسٹمک سے وہ جگر کی طرف اس کا کیلوس جاتا ہے، جگر سے وہ پھر دل کی طرف جاتی ہے، پھر وہ پورا ایک سسٹم اللہ نے بنایا کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں جب وہ کیلوس میں کنورٹ ہو کے آگے خون میں جاتی ہے تو اس میں سے جس آرگن کو جو چاہیے وہ غذا اپنی وہاں سے لے لیتا ہے. جب آپ کا اسٹمک کمزور ہو گیا، آپ کے لیور کو اچھی غذا نہیں ملے گی. جب اس کو اچھی غذا نہیں ملے گی، وہ آگے کیا پروڈیوس کرے گا؟ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا دماغ آہستہ آہستہ کو غذائیت کم ملتی ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے دل کو غذائیت کم ملتی ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر انسان کے اندر خوف، ڈپریشن، انزائٹی، پھر دل کمزور ہو جاتا ہے. اب اس میں ایچ پائلوری آج سے اگر 20 سال پیچھے جائیں تو پاکستان میں نہیں تھا. 20 سال پہلے کوئی آپ کو پیشنٹ ملتا تھا تو باہر کے ملکوں کا ملتا تھا، پاکستان میں نہیں تھا. کیوں؟ پاکستان میں ہوٹلنگ اتنی نہیں تھی. 20 سال پیچھے جائیں، شادیاں رات کو ہوتی تھیں. آپ 2000 میں چلے جائیں، 20-25 سال پہلے تو شادیاں ہوتی تھیں دوپہر کے ٹائم یا شام کے ٹائم. دوپہر ہوتی تھی 3-4 بجے کا ٹائم. اب جس نے 3-4 بجے کھانا رات کو کھانا اچھے طریقے سے ہضم ہو گیا، وہ سو گیا. اب جب سے یہ ٹرینڈ شادیوں والا رات کو، کوئی بھی ایونٹ رات کو، پھر آپ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، دیکھا دیکھی ہوٹلنگ شروع کر دی. اب ہوٹل بھی جتنے رات کو ایسے ہوتا ہے جیسے دن چڑھا ہوا ہے. اب جب ہم اس ٹائم پہ کھانا کھائیں گے، میں یقین کریں چند دن پہلے ایک ساتھی نے بوفے پہ بلا لیا، میں چلا گیا. بڑی 2-3 مہینے لگا رہا تھا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں چلا گیا. واللہ 10 بجے ہم کھانا کھا کے نکلے ہیں. یقین کریں میں ابھی تک بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوا، اور ایک ہفتہ تو شدید طبیعت اپسٹ رہی. اس میں ہوا کیا،
ہماری ایک نا باڈی ہے، جب ہم کھانا کھا کے نا، اس لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کا کھانا کھا کے واک ضرور، تھوڑا چہل قدمی کریں تاکہ وہ ڈائجسٹ ہو جائے، پھر آپ سوئیں گے تو آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ کھانا آپ نے کھایا ہوا، اب وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جی مردانہ قوت کم ہوگی جی، ہمارا صورت انزال کا مسئلہ جی، قریب جاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا کام تو غلط کرتے ہیں، رات کو لیٹ نائٹ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے فوراً بعد قریب چلے جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے صورت انزال کا بھی۔ اب یہاں پہ اسٹمک کی بات ہو رہی تھی، ایچ پائلوری آپ کو انزائٹی ڈپریشن میں کیسے لے کے جاتا ہے؟ میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹ ہیں جو اسامہ بھائی باہر لوگ بیٹھے ہیں، کال کرتے ہیں ڈرتے ہوئے باہر سے، پاکستان نہیں آ رہا جی، جہاز کو میں نا جہاز کریش ہو جائے گا، ہمیں کچھ ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ گاڑی نہیں چلاتے، اگر میں گاڑی چلاؤں گا گاڑی کسی میں لگ جائے گی۔ کچھ لوگ واش روم جا کے کنڈی نہیں لگاتے، اندر میری موت واقع نہ ہو جائے تو دروازہ بند ہوگا تو مجھے تو کچھ ہو جائے گا۔ اب یہ ساری کیفیات جو پیشنٹ آتا ہے تو عام روٹین میں لوگ سمجھتے ہیں یہ نا جادو ہے، میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں، یقین کریں عورتیں مرد رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے یہی سمجھتے رہے ہیں۔ جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں ایک تو وہ انعامات لے کہتے ہیں، ساتھ وہ یقین کریں رو کے دعائیں دے کے جاتے ہیں، دعائیں یہ دیتے ہیں کہ ابھی تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر جادو ہے، پھر وہ نام نہاد جو ایسے ہیں جو دم کرنے والے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی تو بہت اچھے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ تو فی سبیل اللہ دم کریں گے، یا اگر کوئی معمولی سے لیں گے بھی لیکن اچھے رستے پہ لگائیں گے۔ دیکھیں علاج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علاج کرواؤ، اچھے طبیب سے علاج کرواؤ۔ اس میں ہمیں علاج کروانا پڑے گا۔ اگر آپ نے انزائٹی ڈپریشن خوف کو ختم کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کا اسٹمک ٹھیک ہوگا۔ ایچ پائلوری جو ہیلیکٹوبیکٹر بیکٹیریا ہے، یہ آپ کے دماغ کو دل کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ غذا جزوے بدن نہیں بننے دیتا، جو آپ کھاتے ہیں وہ کھا لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا علاج، پھر اس کے بعد اپنا سکرین آور کم کریں، کیونکہ سکرین آور ایسا ہے آپ بچے کو 20 منٹ موبائل دے دیں، بعد میں اسے پکڑ کے دیکھیں، بچہ آپ کے ساتھ لڑائی کرنے پہ تل جائے گا۔ اور آج ہم کتنا موبائل دیکھ رہے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ اس کے بعد آپ یہ مت دیکھیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ اتنا امیر ہو گیا، اس نے یہ کام کیا، یہ کام، پتہ کیا اس سے آپ خواہشات میں آ جاتے ہیں، خواہشات سے آپ پھنس جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ 100% ہے، اس کے اوپر توکل اور یقین کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ ڈپریشن سے بچیں۔ اس سے اگلا سٹیپ نیند پوری کریں، نیند میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ آپ نیند 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے 7 گھنٹے نیند اچھی لیں، اور نیند میں پھر کوئی کمی۔ اس سے اگلا سٹیپ جب کھانا کھائیں، کھانا کھاتے وقت موبائل نہ دیکھیں، LCD نہ دیکھیں، بزنس کو چھوڑ دیں، کھانا کھاتے وقت آپ کی توجہ کھانے کے اوپر ہو، کیونکہ غذا جو ہم کھاتے ہیں یہ کردار بناتی ہے۔ اگر غذا آپ جلدی جلدی کھا رہے ہیں، توجہ آپ کی کسی اور سائڈ پہ ہے، تو غذا آپ بے شک مٹن کھا رہے ہیں، سر آپ کو وہ جزوے بدن نہیں بنے گا اور اچھے طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا، جو آپ کو اس کی غذائیت ملنی ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس لیے اگر یہ کام آپ کریں گے تو پھر آپ بچ سکتے ہیں۔ اب انزائٹی کے علاج کی طرف آتے ہیں، بڑا بہترین جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا علاج، جو دلیا جو، اس کے بارے میں کیا، غموں کا علاج، ٹینشنوں کا علاج، ذہنی سکون پیدا کرنے والا۔ جس کو نیند نہیں آتی دلیا جو کھانا شروع کر دے، جس کو آنتوں میں انفیکشن رہتا ہے، سٹول بار بار آتا ہے یا آتا ہی نہیں ہے، دلیا جو کھانا شروع کر دے۔ جو کہتا ہے میں جو بھی کھاتا ہوں میرا ویٹ نہیں بڑھتا، میری طبیعت اپسٹ رہتی، دلیا جو کھانا شروع کر دے۔ اب دلیا جو کیسے کھانا ہے، ایسا پیشنٹ انزائٹی والا دلیا جو کیسے بنائے گا، اور کون سا دلیا جو بیسٹ ہے؟ دلیا جو لے کے پانی میں ابالیں، ابالنے کے بعد آپ اس میں بادام کی گری میوہ کوٹ کے ڈال دیں۔ اب آپ کا وہ دلیا تیار ہو گیا، اس میں آپ شہد ملائیں تھوڑا سا اور کھا لیں، یا گڑ ملا لیں یا دیسی شکر ملا لیں۔ وہ آپ صبح و شام کھائیں۔ دوپہر میں آپ روٹی کھائیں، گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، یہ ساری سبزیاں ایسی ہیں جو تر گرم تر ہیں۔ یہ کیا کریں گی، آنتوں کی سوزش اتاریں گی۔ پھر اس کے ساتھ بڑا بہترین ہے، یہ 3 ارک آپ مارکیٹ سے لے لیں، اتنے زبردست ہیں، ارک کاسنی، ارک مکو اور ارک گاؤ زبان۔ ایسے افراد جن کو نیند اچھے طریقے سے نہیں آتی، اور ایسے افراد جن کے معدے میں تذابیت، گیس رہتی ہے، آنتوں کا انفیکشن رہتا ہے، یہ پئیں۔ اگر گیس رہتی ہے تو اس میں آپ ارک سونف بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ ارک آدھا کپ چاروں ملا کے اور آدھا پانی کا ملا کے پئیں۔ اب ارک بھی اچھے والے ہوں، ہم مریضوں کو دیتے ہیں، یقین کریں اپنا ارک وہ بناتے ہیں دیتے ہیں، اس سے الحمدللہ رزلٹ زبردست آتا ہے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں اچھی سے اچھی چیز بنا کے دیں۔ بعض اوقات اگر آپ کسی کمپنی کا لیتے ہیں، ہلکی کمپنی ہے، اس کا رزلٹ اتنا نہیں آتا۔
تو اس میں آپ نے یہ کھانا ہے. اس کے بعد آ جائیں دوائی پہ. دوائی بڑی بہترین ہے اگر آپ کی آنتوں میں انفیکشن ہے, آپ انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہیں, خوف ہے, ڈپریشن ہے. 2 طرح کی دوائیں ہیں. ایک ہے پر دھنیا خشک لے لیں 50 گرام, کوزہ مشری لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 50 گرام. یہ 3 چیزوں کا پاؤڈر کر لیں. آدھا چمچ صبح, آدھا شام, کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں. یقین کریں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا, گھبراہٹ, بے چینی, UTI میں انفیکشن, بار بار سٹول کھانا, ساری چیزیں اللہ کے حکم سے سکون میں آ جائیں گی. اس کے بعد ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں جو صرف سکون ہی نہیں پیدا کرے گا. یہ جو اکثر چکر آتی ہیں, ٹینشن, پریشانی, دماغ کو سکون نہیں ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ٹینشن, بار بار ٹینشن, BP ہائی ہو جاتا ہے, اس میں کیا کریں؟ بڑی سادہ سی ہربل چیز جو یقین کریں آپ کو سکون پیدا کر دے گی. آپ کہیں گے یقین کریں جب سے کھانا شروع کیا ہے زبردست طبیعت ہو گئی ہے. چھوٹی چندن لے لیں 50 گرام. اس کے بعد لے لیں سندل سفید 50 گرام, سبز الائچی 50 گرام, دھنیا 50 گرام, کوزہ مشری. اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے وہ کوزہ مشری نہ ڈالیں, شوگر پیشنٹ نہیں ہے وہ کوزہ مشری ڈال لیں. 50 گرام یہ ڈال لیں. اب اس میں کوئی زیرہ سفید لے لیں 50 گرام. یقین کریں اتنی کمال کی چیز ہے, اس کا پاؤڈر بنا کے کیپسول بھر لیں. 1000 mg کا ایک کیپسول روزانہ کھائیں. ایک تو آپ کا کبھی بھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا, اور یہ کچھ عرصہ کھانے کے بعد یہ نہیں مستقل کھانی ہے سر, آپ صرف اور صرف 21 دن یا 41 دن کھا لیں. اس کے بعد بلڈ پریشر, اگر آپ دوائی کھاتے ہیں بلڈ پریشر کی, آپ کو دوبارہ بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی. اس کے بعد آپ اگر چکر آتی ہیں, آپ کو آپ کے چکر ختم ہو جائیں, آپ کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ ہر ٹائم پریشانی کا شکار رہتے ہیں, دماغ چلتا رہتا ہے, انزائٹی ڈپریشن خوف میں ہے, وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اگر یہ آنتوں کی انفیکشن کی وجہ سے ہے, IBS کی وجہ سے ہے, گیسٹرک پرابلم ہے, تو گیسٹرو کے لیے, IBS کے لیے, آنتوں کی انفیکشن کے لیے بڑا کمال کا نسخہ ہے, صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی, بڑے پروگراموں میں بتایا. ہلدی لے لیں 50 گرام, ملٹھی لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 50 گرام. 3 چیزوں کا آپ نسخہ بنا لیں. اگر زخم زیادہ ہے تو اس میں آپ رال سفید ڈال لیں 20 گرام, گوند ککر جو ہے وہ ڈال لیں 30 گرام. ٹھیک ہے. اب یہ نسخہ تیار ہو گیا. 500 mg کے کیپسول بھریں, ایک کیپسول صبح ایک شام تازہ پانی کے ساتھ کھلائیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ جو آپ کا آنتوں کا انفیکشن ہے, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے. اچھا مجھے فرحان بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو تربوز کھانے کے بعد دودھ پیا اور اس سے جو ہے موت واقعہ ہو گئی, ایسا ہو جاتا ہے؟ تربوز ہی وجہ تھی اس کی؟ اچھا, اس میں جو چلی تھی نا سوشل میڈیا پہ, اس پہ نا یہ دودھ والا واقعہ تھوڑا سا پرانا ہے. یہ چاولوں والا تو ریسنٹلی ہے, یہ پچھلے ماہ کا. صحیح. کہ وہ رائس کھائے ہوئے تھے, اوپر سے تربوز کھایا تو اس سے, اور اس میں ہوتا کیا ہے, تربوز کے اندر 90% پانی ہوتا ہے, اور اس کا مزاج ہے سرد تر, ٹھنڈا بھی ہے طری بھی ہے. اب جب اس کے ساتھ آپ اب رائس جو ہے ان کے اندر بھی رطوبت زیادہ ہے. کبھی بھی آپ چاول کھائیں تو آپ کو اسی ٹائم ریشہ وغیرہ آنا شروع ہو جائے گا, منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا. اب اس کے بعد وہ کھانا انتہائی غلط ہے, کیونکہ HCl آپ کا جو اسٹمک ہے نا, اس کے اندر جو تیزابیت ہے نا HCl, اس نے غذا کو پکانا ہے, جیسے ہم ہنڈیا پہ سالن پکاتے ہیں. اب اگر ہم رائس کھا کے اوپر سے تربوز کھائیں گے, اب ایسا ہی ہے جیسے ہم وہ ہنڈیا میں پانی نہیں اور ڈال دیتے. پہلے ہنڈیا بن رہی ہے پانی, اب اور پانی ڈال دے تو وہ اور ٹائم لیتا ہے پکنے میں, اور صحیح طریقے سے پکتا نہیں ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے, اس میں کھانا جو ہضم کرنے کا سسٹم تو ہم نے خراب کر دیا. جیسے ہم کہتے ہیں کھانا کھایا اس کے بعد پانی نہ پیا کریں, وہ پھر آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے, ورکنگ سلو ہے, تو وہ کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا. اب اس میں بھی ہوتا ہے کیا, پہلے بھی رطوبت, اوپر سے بھی ہم نے پانی والا وہ تربوز کھا لیا. اب وہ کیا ہوا, جو ہضم والا نظام خراب ہو گیا. اب اس سے بہت سارے چانس ہے کہ آپ کو ڈائریا ہو جائے زیادہ. اب وہ ڈائریا ہے تو آپ کو موشن لگ جاتے ہیں, الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر تو کوئی سمجھدار اس ٹائم آپ کو کوئی مل گیا تو اس نے لونگ دار چینی کا پانی لیمن نچوڑ کے دے دیا, تو آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی, فوراً حرارت پیدا ہو جائے گی. نہیں تو یہ آپ کو جب موشن الٹیاں لگیں گی تو یہ موت کا باعث بن جائیں گی. اس طریقے سے تربوز موت کا باعث بن سکتا ہے کہ اگر آپ تربوز کے اوپر سے یا رائس کھا کے اوپر سے تربوز کھا لیں, یا اسی طرح تربوز کھا کے اوپر سے دودھ پی لیں, یا پانی پی لیں, یا تربوز کھا کے پانی پی لیں, یا تربوز کھا کے چائے پی لیں,
بالکل بھی ایسا نہیں کرنا. بلکہ ایک جگہ پہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ تربوز کھا کے پانی پی کے دکھا رہا تھا, دیکھیں میں نہیں, مجھے کچھ نہیں ہوا. سر یہ سراسر غلطی ہے. اگر آپ کا اسٹمک بہتر ہے, آپ کو نہیں کچھ ہوا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا نقصان نہیں ہے. 10-12 دفعہ کر لیں, ہاں پھر دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ میں نے پھر ایک جگہ پہ کہا تھا, میں نے کہا ایسا ہی بہت شوق ہے نا, تو آپ وہ تربوز کھائے, صبح دوپہر شام اس کے اوپر سے پانی پیے, اور لگاتار کریں نا 2-4 دن, پتہ چل جائے گا. یہ تو مطلب ایک وہ نعوذ باللہ قدرت کو وہ ہے نا چیلنج کریں. ہاں اچھا مطلب اس میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا تھا, مطلب یہ طریقہ ہے. اچھا اس میں سادہ سی مثال ہے لے, آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں, کبھی ہماری والدہ نے ہمیں تربوز کے اوپر سے پانی پینے دیا؟ تربوز سے نہیں, خربوزے کے اوپر سے نہیں, چائے کے بعد نہیں, بہت سے کھانے کے بعد نہیں. ایک بات یاد رکھیں, آپ اتنے عرصے سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, آپ کی حکمت ایلوپیتھک ہومیوک سائڈ پہ کر دیں. جو ابا و اجداد سے چیزیں سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہوتی ہیں نا, وہ سارے ان سب سے اوپر ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. کیوں؟ انہوں نے سارا کچھ زندگی میں دیکھا ہوتا ہے, پرکھا ہوتا ہے. جیسے ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, ہلدی. ہلدی ایسی چیز ہے کہ 3 سال 4 سال پہلے سائنس کہہ رہی ہے کہ انفلیمیشن کے لیے, سوزش کے لیے, زخموں کے لیے, پوری باڈی میں کہیں بھی آپ کے ورم ہے, انفیکشن ہے, زخم ہے, ختم کرنے کے لیے ہلدی سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. ہمارے باوجداد آپ نے چھوٹے ہوتے دیکھا, ہم نے بھی زندگی میں جب بھی چوٹ لگنی ہے, اور لیاؤ دودھ گرم کرو تو ہلدی پا کے نا, تو ویچے دیسی گھیو پا کے یا شہد پا کے نو دیو. اب جیسے ہی وہ پینی ایسے فوراً طبیعت تھی. یعنی کہ اس کا مطلب ہمارے باوجداد نے کتنا عرصہ پہلے بتا دیا, یہ ایلوپیتھک تو آئی 300 سال پہلے ہے نا, تو ہمارے باوجداد تو نبیوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے, آگے ہمارے باوجداد پھر ہم تک پہنچا ہے. تو اس لیے جو چیز صدیوں سے چلتی آ رہی, سینہ پسینہ چلتی آ رہی, اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. بالکل صحیح. گرمیوں کا موسم ہے, کچھ خوراک ایسی بتا دیجیے جس میں آپ کو آپ کی جسم کے لیے ٹھیک رہے. دردیں بھی بڑی اس میں جو ہے وہ جاگ جاتی ہیں اس موسم کے اندر. اس کی شاید ایک بڑی وجہ تو یہ ہوگی کہ آپ اے سی والی اگر گاڑی میں ہے, اے سی والے دفتر میں, اے سی والے کمرے میں, ایک دم باہر نکلیں گے تو وہ آپ کو ٹھنڈا گرم, ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کیا وجوہات ہیں, کیسے اس سے آپ نے جو باہر نکلنا ہے, اور کون سی آپ نے ڈائٹ استعمال زیادہ کرنی ہے؟ ویسے تو اسامہ بھائی آپ بھی ماشاءاللہ نا طبیب بنتے جا رہے ہیں. ڈگری ایک نا میرے تو سی آزادی ڈگری ایشو کراؤ. اس میں نا یقین کرے, آپ نے زبردست ایکسپلین کر لیا کہ گرمیوں میں جو آپ کے پٹھوں میں کھنچاؤ آتا ہے, سردیوں میں تو سردی کی وجہ سے پٹھے سکیڑ میں آتی ہیں, کمزوری, ٹھنڈ لگے. سردیوں میں ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو آپ نے ایک علامت بتائی ہے نا, یہ عوام سن لے نا, سمجھ لے. سر اے سی میں آپ بیٹھے ہیں, آپ نے باہر نکلنا ہے, تھوڑی دیر پہلے اے سی بند کر دیں, روم ٹمپریچر پہ آ جائے, پھر باہر جائیں. گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں, گاڑی سے آپ نے باہر نکلنا ہے, تھوڑی دیر پہلے اے سی بند کر دیں. آپ گاڑی میں ایک اور جٹی بس, گاڑی میں ان دنوں میں گرمیوں میں کوئی بھی پانی والی بوتل نہ رکھیں, خاص کر کے اگر لی ہے پی لیں, ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں. جیسے ہی آپ گاڑی کھڑی کر کے جاتے ہیں, ایسی جگہ پہ نہ پڑی ہو کے دھوپ اس پہ پڑے, وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. روم سپرے یہ جو ہم رکھتے ہیں اکثر, اس میں گاڑی میں پڑا ہوتا ہے, اس کو بھی ان دنوں میں آپ نہ رکھیں, استعمال کر کے باہر کوئی اور اس طرح کی چیزیں سے اگر آپ بچیں گے تو آپ گاڑی میں جو اکثر دھماکے ہو جاتی ہیں, بہت سارے مسائل, یہ نہیں ہوگا. اب اس میں جو اے سی سے باہر نکلنے وقت نقصان کیا ہوتا ہے, آپ فل سردی میں ہیں, یکدم آپ گرمی میں گئے ہیں, تو فوری طور پہ ہمارا جسم اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا, ہمارے پٹھے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. ایک تو اس سے بچیں. اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایک سادہ سا آپ کو آج علاج بتا دیتا ہوں. ایسے افراد جن کے پٹھے ویک ہو رہے ہیں ان دنوں میں بھی, کیونکہ گرمیوں میں آپ زیادہ گرم چیز تو لے نہیں سکتے, ایک نسخہ بتاتا ہوں اتنا کمال کا, وہ آپ استعمال کریں, نہ آپ کو اس سے بہت گرمی لگے گی, نہ سردی لگے گی, طبیعت بھی ٹھیک رہے گی. وہ نسخہ اتنا کمال کا ہے, مزے والی بات ہے, یہ پٹھوں کو ہی نہیں, یہ آپ کے اسٹمک کے لیے بھی ٹھیک ہے, آپ کی شوگر کے لیے بھی ٹھیک ہے, آپ کے لیور فیٹی کے لیے بھی ٹھیک ہے, آپ کے جو انزائٹی ڈپریشن اس کے لیے بھی ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے, آپ نے ہلدی لے لینی ہے 50 گرام, ٹھیک ہے, دار چینی بھی لے لیں 50 گرام. ہلدی نارمل, ہاں نارمل عام ہلدی. یہ کون سا خوبصورتی کا معاملہ ہے کہ عام ہلدی لینی ہے. اچھا ہاں سر ہلدی لے لی آپ نے, اب ہلدی لے کے اور دار چینی لے کے گول والی سری لنکن, اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں, تب بھی ٹھیک ہے. نہیں تو اسے دودھ میں آپ ہلدی, دودھ گرم کریں, اس میں ہلدی بھی ڈالیں اور دار چینی بھی پیسی اس میں ڈال دیں. 1 کپ 2 چٹکی ڈال دیں, 1 کپ ڈیلی پینا شروع کر دیں. اللہ کے حکم سے آپ کے پٹھوں کا مسئلہ نہیں بنے گا. آپ کو یہ جو دردیں ہو رہی ہیں نا اے سی کی وجہ سے, یہ نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس موسم کے اندر نا آپ کو سن برن ہو جاتا ہے, آپ نے باہر نکلنا ہے. میں اکثر اب ایک چیز پہ کام کر رہا ہوں, ہمیشہ بولتا ہوں
اگر آپ کے بھی دل کو لگے تو آپ بھی گزارش کریں کہ ہماری بیٹیاں بہنیں آج کل اسکوٹی کے اوپر جاتی ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی طرف نا نظر بھی نہ کیا کریں، وہ ذرا سا بھی انکمفرٹیبل نہ ہو کہ یہ نکل آئے ہیں اس سے اوبر کے کرایوں سے، رکشوں کی بلیک میلنگ سے، تو اپنا جس بھی پڑھائی کے مقصد کے لیے جا رہی ہیں، روزگار کے مقصد کے لیے جا رہی ہیں، تو ان کو بالکل انکمفرٹیبل صرف دیکھ کے آپ آپس میں بات کریں کہ وہ انکمفرٹیبل. اچھا ایسے بچیاں جا رہی ہیں، ایسے بچے جا رہے ہیں جو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ بتائیے. ایک تو جو رنگ خراب ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے سن برن ہو جاتا ہے وہ، اور اس دوران کیا چیز کی جائے؟ کوئی گیلا کپڑا گردن پہ رکھا جائے، کوئی ہاتھ کور کیے جائیں، کیا کیا؟ سب سے پہلی بات آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں نا، اس سے پہلے یہ سوچ لیں ہمارے گھر میں بیٹی بھی ہوگی، بہن بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، یہ بھی بیوی بھی ہوگی، یہ ساری عورتیں ہیں. تو سر ان کو اگر آپ آج دیکھیں گے نا تو آپ کی بھی بیٹیاں باہر نکلتی ہیں، ان کو بھی لوگ دیکھیں گے. پہل اپنے آپ سے کریں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. یہ آپ نے بڑی زبردست خوبصورت بات کی کہ عورت کا دل کمزور ہے. اگر آپ وہ موٹر سائیکل پہ جا رہی ہیں تو آپ نے ایسے دیکھا نا ایسے اچانک سے، اور پھر آپ نے بات کی، وہ پزل ہو جائے گی کہ پتہ نہیں میں صحیح نہیں چلا رہی یا کوئی مسئلہ ہے، وہ پریشان ہو کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ہاں، بلکہ میں ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ کوئی پرابلم فیس کر رہی ہے، کچھ موٹر سائیکل ایسے ہوتے ہیں جس میں پیٹرول ہوتا ہے، کچھ چارجنگ والے ہیں، کوئی خراب ہو جاتا ہے، تو مدد کے لیے جائیے. میں یقین کریں اتنا حیران ہوا، بھرے بازار میں 1.5 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے دیکھا کہ بچیاں دو جو ہے نا وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہیں. کوئی ایک بندے نے رک کے جو ہے وہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کوئی مدد چاہیے، کوئی اس میں پیٹرول نہیں ہے یا خراب ہو گئی ہے، ہم کچھ کر دیں. تو میرا خیال ہے یہ روایات کبھی تھیں ہماری جو آج نہیں ہیں. سر یہ جو آپ نے بات کہی اتنی زبردست ہے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے، آج بھی آپ آسٹریلیا جائیں نا تو کوئی ان سے ایڈریس پوچھ لے نا، وہ گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. اور یہاں پہ پہلے جب کوئی ایڈریس پوچھتا تھا نا تو ایک گاؤں میں آیا نا، اسے ایڈریس نہیں پتا تو دوسرے گاؤں کا، تو وہ ساتھ چل پڑتے تھے، بھائی اس کو گھر چھوڑ کے آؤ، یہ ان کا نہیں ہمارا مہمان ہے. آج ہمارے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہے. ہمیں آج بھی چاہیے، یقین کریں بیٹیاں بہنیں کو جاتی ہوتی تھی نا، کوئی جا رہی ہوتی تھی تو عام کوئی گاؤں کا ایک بندہ یا اس علاقے کا ایک بندہ اگر کوئی لڑکی جا رہی تو یہ نہیں سمجھتا تھا کوئی اور جا رہی. اگر کوئی اسے تنگ کرتا تھا وہ اپنی بیٹی سمجھ کے لیے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. تو اس لیے سب سے پہلا کام تو اگر ایسا ان کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے تو ہمت کرے، انہیں کہ بیٹا بیٹی بہن کہہ کے اسے بلائیں کہ بیٹا میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. ان کی ہیلپ کریں گے تو یہاں پہ خیر الناس و انفع الناس. دیکھیں آپ نے اس کی تھوڑی سی مدد کی تو رب پتہ نہیں آپ کی کتنی مدد کرے گا، اور کوئی پتہ نہیں رب کو آپ کی یہ والی نیکی پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے رب آپ کو جنت میں لے جائے. کیونکہ رب نے، ہم نے اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جانا، رب کی رحمت سے جانا ہے. تو اس میں ایک تو پہلو یہ آ گیا. دوسرا وہ میری بیٹی وہ بہنیں وہ کیا کریں، ایک تو جب وہ نکلتی ہیں گھر سے سر کو ڈھانپ کے، ان کے ویسے بھی انہوں نے ڈھانپا ہوتا ہے، جو بچے ہیں وہ بھی سر کو ڈھانپیں. کوشش کیا کریں کہ اپنا جو ہے نا جو بھی ہیلمٹ انہوں نے لیا ہے، لیکن ہیلمٹ جب اتار بھی تھے تو ان کے پاس ہیڈ ہونا چاہیے ایسا جس سے کور ہو سکے. اس کے بعد ایک دو کام میں کہوں گا، صبح نکلتے وقت جب گھر سے نکلیں، ایک تو صبح کے ٹائم پہ اس موسم میں 4-5 چیزیں ہیں. سردائی پی کے جائیں، ستو پی کے جائیں، تخم بلنگو والا پانی پی کے جائیں، چیا سیڈ والا پانی پی کے چلی جائیں، املی آلو بخارا اور زرش کا پانی پی کے چلی جائیں، لسی پی کے چلی جائیں. اب یہ ساری چیزیں وہ گنوا رہا ہوں جو کوئی بھی ایسی چیز ان میں نہیں ہے جن میں کوئی ایسے اجزاء ہیں، کوئی کیمیکلز ہیں جو آپ کو نقصان دیں گے. یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے آباء و اجداد ہمیں استعمال کرواتے رہے ہیں. اچھا ان سارے شربت سندل پی کے چلی جائے، شربت بزوری بنا لیں، لیمن، سکنجبین تو کمال کا رزلٹ ہے. اچھا ان میں سے کوئی بھی پی کے چلی جائیں تاکہ آپ کے اندر اے سی لگا رہے، آپ کو گرمی فیل کم ہو. پھر اس کے بعد میں مثال دیتا ہوں، آپ کو شاید یاد ہوگا جب میں پہلے آپ کا پوڈ کاسٹ میں آتا ہوتا تھا چینلز کے اوپر بھی، تو جب میں نے بائک پہ جانا تو ایک ہی دن 3 پروگرام 4 پروگرام، اور جون کا مہینہ ہونا جولائی کا، تو میں کیا کرتا تھا عرق گلاب اچھا والا میں نے ساتھ لے لینا اور پانی کی بوتل لینی، اس میں نے تھوڑا سا ڈال لینا. اب میں نے جہاں پہ بھی موقع ملا تھوڑا سا پی لینا. اب عرق گلاب جو ہے وہ ٹھنڈک بھی پیدا کرتا ہے، رنگت کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا. سبھی گورے ہوئے ہیں آپ. اچھا اس میں میرے پہ میری بات پہ میرے پلیٹ فارم پہ آپ مسکرا رہے ہیں، کہیں اور آپ کی پرانی فوٹوز لگائی جا رہی ہیں، ساتھ دکھایا جا رہا ہے، وہ فارمولہ بھی بتا کے جائیں. اچھا یہ رب کا کرم ہے، اس کا بھی بتا دیتے ہیں. اچھا ایک تو وہاں پہ عرق گلاب آپ پینے کے لیے بھی، جہاں پہ کھڑے میں تھوڑے سے چھینٹے بھی مار لیں، ایک کام یہ ہو گیا. دوسرا کام آپ گھر جب جائیں، ایک تو یہ کریں کہ آپ اگر تو
بحیثیت مسلمان اب 5 دفعہ جب نماز پڑھیں گے آپ کا منہ ساری آپ کے جراثیم بھی اور جلد خراب ہوتی ہے، چہرہ دست پڑھ کے، آپ نے جب 5 دفعہ وضو کیا آپ کا چہرہ صاف رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ جب رات کو گھر پہنچیں پہلے سادہ پانی سے منہ دھوئیں، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، عرق گلاب، اس میں تھوڑی سی گلیسرین شامل کر لیں، تھوڑا سا لیمن، بالکل اگر کسی کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو وہ رہنے دیں، اس کو آپ تھوڑا سا فیس کے اوپر اپلائی کر لیں، اتنا کمال کا رزلٹ۔ اور جو یہ نہیں کر سکتے، میں نے جو آزمایا، شہد جو ہے اتنی بہترین چیز ہے، اتنی بہترین چیز ہے، ہلدی کو بالکل پاؤڈر کر لیں، بالکل صحیح، اور اس کے بعد اس میں شہد شامل کر لیں۔ یہ ایسی بیٹیوں کے لیے جن کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، شہد اور ہلدی اس کا تھوڑا سا لیپ بنا کے نا، پہلے آپ لیپ کر لیں ہلکا سا، اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر بعد جب خشک ہو جائے تو ایسے ایسے مساج کرنا ہے جہاں ان کے بال ہیں پورے۔ یقین کریں آپ کی رنگت اتنی صاف ہو جائے گی، ایک تو آپ کے چہرے پہ دانے نہیں بنیں گے، ایک رنگت اتنی زبردست ہو جائے گی کہ آپ 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گی، پھر جلد خراب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے رات کو وہ گلیسرین اور گلاب والا کام کر کے سوئے، اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو ہے نا جلد ریپیئر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک نسخہ میں نے شاید آپ کے پروگرام میں بھی بتایا تھا، اکثر 2-3 چیزیں ہیں، خربوزہ، آگے انگور آ جانا ہے، خربوزہ جلد کو نکھارتا ہے، جب خربوزے کا موسم ہو دیسی خربوزہ روزانہ کھائیں، کیونکہ یہ ملین ہے، یہ آپ کو سٹول ٹھیک لاتا ہے، آنتوں کو صاف کرتا ہے، معدے کی صفائی کرتا ہے، خون کی سرکولیشن بہتر کرتا ہے، یورین آپ کو بالکل صحیح طریقے سے آتا ہے، پتھریوں کو نکالتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جب آپ کی خون کی سرکولیشن بہتر ہوگی تو چہرہ تو آپ کا چمکے گا نا جب خون صاف ہوگا۔ بالکل صحیح۔ دوسرا، کبھی آپ آزما لیں، آپ انگور کا موسم آ جائے، آپ 1 مہینہ لگاتار روزانہ 1 پاؤ انگور کھا لیں، پہلے آپ اپنی تصویر کھینچ لیں، 1 مہینے بعد پھر اپنی تصویر کھینچیں، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، آپ کہیں گے صرف انگور کھانے سے۔ انگور اتنا زیادہ رنگ کو صاف کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ بات تربوز کی تھی، یاد آ گئی، تربوز آپ نے کھا لیا، اب تربوز کا جو گودا ہوتا ہے، اب آپ نے وہ چھلکا پکڑیں اپنے چہرے کے اوپر، ایسے نا ایسے سے کریں، اس سے کیا ہوگا، ایک تو چہرے پہ ٹھنڈک آئے گی، ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پہ دانے ہیں وہ ختم ہوں گے، جلد کو نکھارتا ہے۔ اب وہ چھلکا ہم بظاہر تو پھینک دینا ہے، اب وہ نسخہ جو میں آپ کو بتانے لگا تھا، جو ویٹ کروایا، کنوں کا چھلکا جو ہے نا، کمال کا رزلٹ۔ اب کہاں سے لیں؟ خشک مل جاتے ہیں سر جی، مل جائیں گے، نہیں تو آپ ہمارے 50 اسٹور سے خرید۔ او اچھا، ہاں ٹھیک ہے، اچھا ایسا ہے، کنوں کا چھلکا لیں، اس کا پاؤڈر کر لیں، ٹھیک ہے، پاؤڈر کر لیا، اب آپ اس میں نا خربوزے کا چھلکا لیں، اسے بھی پاؤڈر کر لیں۔ اب تیسری چیز، ان دونوں کو پاؤڈر کر لیا، اب دال چنا، ویسے بیسن نہیں لینا، دال چنا لے کے اس کا بھی پاؤڈر کر لیں، ٹھیک ہے، تینوں چیزوں کا پاؤڈر برابر وزن ملا کے رکھ لیں۔ اب اس کو اب بے شک خشک ہی رکھ لیں، اگر آپ کسی کریم میں ملانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کو کریم اچھی لگتی ہے، ہلکی ہو، اس میں کیمیکل کم ہو، اس میں شامل کر کے رکھ لیں، چہرے پہ لگائیں، دانے نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد اگلا، اس کو آپ بالائی کے اندر یا دہی کے اندر، دونوں میں سے کسی کے اندر لگا لیں، اگر آپ کو عرق گلاب سوٹ کرتا ہے اس میں شامل کر کے لگا لیں۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، آزما کے پھر میرے ساتھ بات کرنی ہے، آپ اسے آزمائیں اور آپ 21 دن استعمال کرنے کے بعد رزلٹ چیک کریں، اللہ کے حکم سے چہرہ جو ہے زبردست قسم کا صاف ہو جائے گا۔ اور جو لوگ بیچارے یہ ڈیلی موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں نا، آتے ہیں، رنگت اتنی خراب ہوتی ہے، ان کی رنگت خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ فارغ بھائی تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اتنی اچھی انفارمیشن دی، اتنا شاندار قسم کا آپ نے ہمیں آج نسخے بتائے ہیں، اور ایسی لائف سٹائل کے اندر چیزیں، پھر روحانیت کے اوپر بڑا بھرپور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایپیسوڈ تھی۔ دیکھنے سننے والوں کی طرف سے میں بھی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، فیڈ بیک دیجیے گا۔ آج کی پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔